ایک حکم اور سلطنت کا سب سے طاقتور شخص ختم۔ ایک ملکہ جو خود فرعون بن گئی، پھر تاریخ سے مٹا دی گئی۔ تصور کریں مصر کا شاہی محل، طاقت اور سازشوں کا مرکز، جہاں ایک مٹی کے ٹکڑے پر لکھا گیا ایک حکم پورے اقتدار کا رخ بدل دیتا ہے۔ یہ کوئی عام حکم نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ سلطنت کے سب سے طاقتور شخص چانسلر بے کو غداری کے جرم میں قتل کر دیا گیا ہے، اور اس حکم کے پیچھے ایک نام تھا، ملکہ توسرت۔ یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں، بلکہ اقتدار، حکمت عملی اور بقا کی جنگ کی کہانی ہے۔ توسرت جو کبھی ایک شاہی بیوی تھیں، حالات نے انہیں اس مقام تک پہنچایا کہ وہ خود مصر کی فرعون بن گئی، ایک ایسا منصب جو اس وقت مردوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا تھا۔ ملکہ توسرت فرعون سیتی دوم کی عظیم شاہی بیوی تھیں۔ اگرچہ ان کے خاندانی پس منظر کے بارے میں مکمل معلومات دستیاب نہیں، مگر وہ شاہی دربار میں ایک مضبوط حیثیت رکھتی تھی۔ ان کی شخصیت نہ صرف خوبصورتی بلکہ ذہانت اور سیاسی بصیرت کا امتزاج تھی۔ ان کے ابتدائی نقوش میں وہ ایک روایتی ملکہ کے روپ میں نظر آتی ہیں، لیکن جیسے جیسے اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا، ان کا انداز بھی بدل گیا۔ وہ مردانہ فرعون کے لباس اور علامات اختیار کرنے لگیں، نمس تاج، شاہی اسکرٹ اور نکلی داڑھی، جو اس بات کا اعلان تھا کہ اب وہ صرف ملکہ نہیں بلکہ مکمل حکمران ہے۔ سیتی دوم کی وفات کے بعد اقتدار ایک کم عمر لڑکے سپتا کے ہاتھ آیا۔ وہ صرف 10 سال کا تھا اور جسمانی طور پر بھی کمزور تھا، جس کی وجہ سے سلطنت کا اصل کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب توسرت نے بطور نائب سلطنت اقتدار سنبھالا، مگر وہ اکیلی نہیں تھیں۔ چانسلر بے نامی ایک طاقتور شخص بھی اقتدار کے کھیل میں شامل تھا۔ چانسلر بے ایک غیر معمولی شخصیت تھا۔ وہ شامی نژاد تھا اور اس نے نہ صرف دربار میں جگہ بنائی بلکہ ریاست کے تمام انتظامی امور پر قبضہ جما لیا۔ اس کا اثر رسوخ اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے شاہی روایات کو توڑتے ہوئے بادشاہوں کی وادی میں اپنا مقبرہ بنوانا شروع کر دیا، جو اس سے پہلے صرف فرعون کے لیے مخصوص تھا۔ یہ قدم اس کی طاقت اور خود اعتمادی کو ظاہر کرتا تھا، مگر شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی بھی تھی۔ توسرت نے حالات کو بغور دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اقتدار میں دوہری طاقت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی، یا تو وہ مکمل کنٹرول حاصل کریں گی یا پھر خود ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ 1191 قبل مسیح میں ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا گیا۔ ایک سرکاری حکم جاری ہوا، چانسلر بے کو غداری کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ یہ صرف ایک شخص کی موت نہیں تھی، بلکہ ایک پورے طاقت کے نظام کا خاتمہ تھا۔ اس اقدام کے بعد توسرت نے ریاست کا مکمل کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ ان کی سیاسی مہارت اور جرأت کا ثبوت تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ ہی عرصے بعد کم عمر فرعون سپتا بھی وفات پا گیا۔ اب تخت خالی تھا اور ایک بڑا سوال سامنے تھا، اگلا فرعون کون ہوگا؟ روایتی طور پر یہ منصب کسی مرد وارث کو ملنا چاہیے تھا، مگر توسرت نے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا۔ انہوں نے خود کو فرعون قرار دے دیا۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا۔ ایک عورت کا خود کو فرعون بنانا اس دور کے لیے غیر معمولی تھا۔ انہوں نے نہ صرف یہ منصب حاصل کیا بلکہ اپنی شناخت کو مکمل طور پر فرعون کے مطابق ڈھال دیا۔ انہوں نے اپنا شاہی لقب اختیار کیا اور اپنی حکمرانی کو براہ راست سابق فرعون سے جوڑ دیا۔ گویا درمیان کے دور کو
تاریخ سے مٹا دیا گیا ہو۔ بطور فرعون توسرت نے اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ انہوں نے طبس میں ایک عظیم الشان مندر کی تعمیر شروع کی جو ان کی شان اور اقتدار کی علامت تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کو بھی فروغ دیا، خاص طور پر تیمینا کی وادی میں تانبے کی کان کنی کے منصوبے شروع کیے۔ لیکن اقتدار کا یہ سفر آسان نہیں تھا۔ مصر کے روایتی طبقے، خاص طور پر فوجی اور اشرافیہ، ایک خاتون فرعون کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے خلاف خاموش مزاحمت بڑھتی گئی، جو بالآخر ایک کھلی بغاوت میں تبدیل ہو گئی۔ اس بغاوت کی قیادت ایک طاقتور فوجی کمانڈر ستناختے نے کی۔ اس نے فوجی طاقت کے ذریعے توسرت کی حکومت کو ختم کر دیا اور ایک نئی حکمران نسل کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ اقتدار صرف ذہانت سے نہیں بلکہ طاقت سے بھی برقرار رکھا جاتا ہے۔ توسرت کے زوال کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا وہ شاید اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ نئی حکومت نے ایک منظم مہم کے ذریعے ان کے وجود کو تاریخ سے مٹانے کی کوشش کی۔ ان کے مقبرے کی دیواروں پر ان کی تصاویر مٹا دی گئیں، ان کے نام ختم کر دیے گئے اور ان کی جگہ نئے حکمران کا نام لکھ دیا گیا۔ یہ عمل، جسے تاریخ میں ڈیمنیشو میموریا کہا جاتا ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ توسرت کو صرف اقتدار سے نہیں ہٹایا گیا بلکہ ان کی یاد کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کی موت کے بارے میں کوئی واضح معلومات موجود نہیں اور ان کی ممی بھی کبھی نہیں ملی۔ ملکہ توسرت کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اقتدار کا کھیل ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ یہ صرف طاقت کا نہیں بلکہ حکمت، جرات اور وقت کے درست فیصلوں کا کھیل ہے۔ وہ ایک ایسی حکمران تھیں جنہوں نے روایات کو توڑا، اقتدار حاصل کیا اور پھر تاریخ سے مٹا دی گئیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی وہ مٹ گئیں؟ نہیں، کیونکہ آج بھی ان کا نام تاریخ کے صفحات میں زندہ ہے، اور ان کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ کچھ لوگ وقت سے آگے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ یا تو تاریخ بن جاتے ہیں یا تاریخ سے مٹا دیے جاتے ہیں۔